So with all due respect, قرآن پاک کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے اور قرآن پاک مسلمان تو پڑھتے بھی ہیں، لیکن باہر بائبل کے ساتھ ساتھ قرآن پاک تمام مذاہب کے لوگ پڑھتے ہیں، تمام سوسائٹیز پڑھتی ہیں قرآن پاک کو. ان کے لیے قرآن پاک پڑھنا ٹرانسلیشن کے ساتھ لٹرلی ٹرانسلیشن میں بہت آسان ہے. وہ ہو سکتا ہے ہم سے بہتر سمجھ جائیں اس قرآن کی تعلیمات کو. کیا یہ جو فرق ہم نے ڈال دیا ہے سمجھنے کا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، یہ کس حد تک امپلیکیشن اس کی کیا ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ لوگ آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ بھی لیتے ہیں اپنے طور پہ ٹرانسلیشن کے تھرو، لٹرلی ٹرانسلیشن کے تھرو، اور پھر دے موو آن. آپ کی بات میں بڑی وزڈم ہے. یعنی میرا بھی نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن مجید کو اگر ہم اس کا درست ترجمہ کر دیں، ابھی بھی جو ترجمے ہوئے نا وہ بڑی حد تک اس کی بات بیان کر دیتے ہیں، بہت اچھا ترجمہ کر دیں. اور جیسے میں نے ابھی ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا، اگر اس کی زبان کی صحیح اپریسیشن کے ساتھ اس کے تمام رابطے کھول کے ترجمہ کر دیں تو شاید بہت مختصر حواشی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، وہ بھی کسی علمی مزاج کے آدمی کے لیے. قرآن مجید کی دعوت، اس کی تذکیر، جو وہ بات بیان کرنا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اس سے زیادہ سادہ کتاب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بلیغ کتاب کوئی نہیں ہے. وہ آپ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر پڑھ دیں تو وہ اپنی بات مکمل طور پر پہنچا دیتا ہے. تو یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے. باہر کے لوگ قرآن مجید کے پس منظر میں کوئی مخصوص تصورات نہیں رکھتے ہوتے. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں قرآن مجید تک بعد میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کچھ قصے، کچھ کہانیاں، کچھ روایات، یہ سب ہمارا ذہنی اثاثہ بن چکی ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں لے کر ہم قرآن کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے انہیں قصوں اور کہانیوں قرآن میں ہی پڑھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے بڑی حد تک تفسیروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو اس کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوئے. یعنی وہ ہمارے ذہنوں کے جو اپنے تصورات ہیں یا ہماری خاص سماجی تربیت کے نتیجے میں جو تصورات ہیں، ہم ان کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. سب سے بڑی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا 25-30 سال مجھے ہو گئے قرآن مجید پر اب کام کرتے ہوئے. قرآن مجید میں جہاں مجھے غلطی لگی ہے سمجھنے میں جی، ہمیشہ اس وقت غلطی لگی ہے، یعنی مجھے سمجھنے میں اسی وقت غلطی لگی ہے جب میں اپنے پہلے سے کسی قائم تصور سے جاننے کی بات کروں. غلطی اس وقت لگتی ہے. یعنی قرآن مجید کے پاس آپ جائیں تو قرآن کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے تصورات کو آپ دہلیز پر باہر چھوڑ جائیں، اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے تعصبات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی معلومات، جو کچھ آپ نے پایا ہے سوسائٹی سے، اس کو باہر رکھ دیں، اور باہر رکھ کر اس کے سامنے سرفگندہ ہو جائیں، جا کر اس سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے، اور تزکیے کی نیت سے اس مقصد کے لیے. یعنی مقصد تو آپ کا ہی ہونا چاہیے نا کہ آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے، آپ کو اپنے لیے پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، مقصد تو یہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنا کوئی تعصب لے کے چلے گئے ہیں، اگر آپ اپنا کوئی جذبہ لے کے چلے گئے ہیں، اپنے کچھ خیالات لے کر چلے گئے ہیں، تو پھر آپ اس میں وہی پڑھتے رہیں گے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ اسی طرح کے کچھ تعصبات کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر بھی لکھی گئی ہے، تو پھر تو اس کے بعد آپ ایک جنگل سے اصل میں نکلے، دوسرے جنگل میں جا کر بیٹھے، آپ صحیح راستے کو نہیں پا سکتے. اور پھر وہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ اٹل بھی ہو جاتے ہیں کافی حد تک. سخت ہوتا ہے.